حدیث میں بڑی وعید آتی ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز قضا کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میرا اس پر کوئی نہیں، اللہ کی حفاظت سے نکل جاتے ہو، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، جو کتا کسی کی ذمہ داری میں ہوتا ہے نا، گلے میں پٹا باندھتا ہے کسی کی ملک میں تو کوئی اس کو مارتا نہیں، اور جو کتا کسی کی ذمہ داری میں نہیں ہوتا محلے میں ہر ایک کتے سے پتھر مارتے ہیں۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، نمازیں چھوڑ کر اللہ کی ذمہ داری سے نکل گئے، اب ہر ایک ہمیں ستاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام، اپنی مسجد میں فضائل کی تعلیم زندہ کرو اور اپنی مسجدوں میں گشت زندہ کرو، ہر مسلمان سے اللہ کے لیے ملنا پیار محبت سے اور اسے نماز میں لانا، روزانہ اللہ کی یاد کو، جس اللہ نے ہمیں کھانا دیا پینا دیا ہاتھ اور پیر دیے، اس اللہ کی یاد میں رکھو، صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ صبح شام پڑھو۔ پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے اور ہمیں دین دیا، آپ کے ہم پر احسان ہے، ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ اپنے نبی کو ہماری طرف سے تو ہی بہتر بتاتا ہے۔ درود شریف پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ شانو اس درود شریف پڑھنے کی بنا پر اللہ 10 گناہ معاف کر دیں گے، 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 درجے بلند کریں گے، اور اللہ نے ایک فرشتہ دے کر رکھا ہے، جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ درود شریف لے کر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور یوں کہتا ہے پیارے نبی آپ کے فلاں نبی فلاں امتی نے، اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ، کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کتنی بڑی میرے دوست نعمت ہے، اس لیے روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی پابندی کرو، اور روزانہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روزانہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کے اے اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، جو بھی استغفار یاد ہو 100 مرتبہ شامل کرو۔ حدیث میں یوں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی دن بھر میں کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کثرت استغفار یعنی 300 مرتبہ جو آدمی استغفار پڑھے گا تو وہ کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانو ہر غم سے اور ہر ہم سے اللہ اس کو نکالتے ہیں، ہر تنگی سے خدا اس کو نکالتا ہے، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے روزے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری مشکل کا حال ہے، اس کو کرو، اوقات نکالو اور اپنی ذات سے استغفار کرو۔ ہوتا ہے انسان سے برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ تو ابھی دے 2 رکعت ساتھ توبہ جا کے پڑھو مسجد میں کہ مجھ سے گناہ ہوا، اللہ تو معاف فرما دے، تو اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور توبہ کرنے کا خدا ثواب دے گا آپ کو، کہ میرے بندے نے گناہ کی مجھ سے توبہ کی، کرو گے انشاءاللہ اور عمل سے اپنے آپ کو معاف کر دو گے انشاءاللہ۔ یہ بہت شرم کی بات ہے میرے دوستو کہ مسلمان کورٹ میں کیس کرنے جاوے۔ اللہ نے تو قرآن میں اپنے بندوں کو راستہ بتایا کہ اگر تمہارے دو میں آپس میں کہیں لڑائی ہو جائے اور ناسمجھی ہو جائے تو دونوں کی طرف سے 2 آدمی طے کرو اور 2 آدمی آ کر دونوں کی بات سن کر دونوں اس کی صلح کرا دے، صلح کر لو۔ اس سے آسان کون سا راستہ ہے؟ لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہوا، کوئی آیا جھگڑا ہو گیا تو اس پہ یہی بات ہے کہ لڑکی والا 2 آدمی اور لڑکا والا 2 آدمی لا کر ان دونوں کی بات سن کر ان کی صلح کرا دے، ہو گیا۔
کورٹوں میں جا کے چکر کھانے کی ضرورت نہیں. میں تو اللہ نے بہت آسان دین دیا ہے. اور اپنے بچوں کو بے گناہ مت سمجھو. اسی میں معاملہ بڑھتا ہے. لڑکے والا سمجھتا ہے کہ میرے لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک ہاتھ سے کبھی تالی بجتی ہے؟ ارے بولو. تو دونوں کے قصور کے بغیر آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا. دونوں کا قصور تو ہوگا. کسی کا زیادہ کسی کا کم، لیکن قصور تو دونوں کا ہوگا. لڑکے والا اپنے لڑکے کو سمجھا دے کہ بیٹا قصور اپنا معاف کر دو، دل تو کروں گا، آگے نہیں بڑھنا. اور بیوی کو سمجھا دے کہ تیرا بیٹا جو حسن بصری نہیں ہے، اور تو اپنے بیٹے کی طرفداری میں جھگڑے کی شکل پیدا مت کر. اور لڑکی والے لڑکی کو سمجھائیں کہ بیٹا تو اپنی لائن کو صحیح کر. ایسے کام اپنے ساس سسرال میں کیسے کرتی ہے جس سے ان کو اعتراض ہو، تکلیف ہو، اپنے آپ کو صحیح رکھو. ہاں. اور تم اپنی بچی سے کہو، اپنی بیوی سے کہو یہ تیری بیٹی رابعہ بصریہ نہیں ہے، اس کا بھی قصور ہے تو اس کو سمجھا. جھگڑے کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جھگڑے کو تو دفن کرنا چاہیے. اور یہ تمام چیزیں کیوں وجود میں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نکاح سنت کے خلاف ہو رہے ہیں. نکاح کی برکتیں نہیں آ رہی. ہاں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نکاح میں اللہ بہت برکت دیتا ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو. اس میں بھائیو اللہ میں توفیق دے، آج سے طے کرو انشاءاللہ دین پر چلنا ہے، دین سیکھنا ہے، اور دین دنیا میں محفوظ ہے، اس کی محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے جان مال لے کر 10واں حصہ دین کو دیں گے. دو گے؟ حضرت مولانا صاحب کیا ہر مسلمان روزانہ 24 گھنٹے اس کے پاس ہیں، اس میں سے 2.5 گھنٹے دین کو دے. کتنے دے بولو؟ 2.5 گھنٹے دین کی محنت میں. اپنے محلے میں ایک ہی چیز پر جانا، اپنے بھائیوں سے ملنا اللہ کے لیے، اس سے بات کرنا، اور اسے مسجد کی طرف لانے کی فکر کرنا. کوئی مسلمان نہ بچے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنے محلے میں محنت کی ایسی ترتیب بناؤ کہ ہر مسلمان سے 15 دن میں 1 مرتبہ ہماری ملاقات دین کی ہو جائے، اسے مسجد میں لانے کی. اور مہینے کے 30 دن ہیں، 30 دن میں سے 3 دن مہینے کے اللہ کے دین کو دو، جمع کرنے کو 3 دن اسی فکر میں. اور سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینے میں سے ایک چلہ 40 دن اللہ کے دین کو دو، جان اور مال لے کے نکلو. اگر یہ ہم اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا، اپنے گھر والوں کو روزانہ میرے بھائیوں لے کے بیٹھو، انہیں اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں پڑھ کے سناؤ. یہ 24 گھنٹے موبائل لے کے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں اور کیا کیا سنتے رہتے ہیں. اس کے بجائے پیارے نبی کی باتیں سنیں گے، نورانی باتیں، اس سے انشاءاللہ ان کے دلوں میں اللہ کے پیارے نبی کی محبت پیدا ہوگی، اور ان کے دلوں میں نماز کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. کرنے کے کام پر میں لگ جائیں گے تو نہ کرنے کے کام خود چھوٹ جائیں گے. گھر میں روشنی لاؤ گے تو اندھیرا تو خود بخود نکلے گا. اندھیرا کہنے سے اندھیرا نکلے گا نہیں. میرے چھوکرے یوں ہیں، میری چھوکری، یہ سب بولنا بند کرو، کام کرو. ان کی زندگی میں صحیح بات لانے کی اعمال کرو. گھر میں تعلیم ہے، خود نماز کی پابندی کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اور گھر میں بھی دوستوں اپنے بال بچوں کو تعلیم کے ذہن بناؤ دیں گے. اور اپنے محلے میں جماعتیں آئیں تو جماعتوں کی نصرت کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی تعلیم میں بیٹھو. ان کی نصرت کرو گے تو جماعتیں تمہاری دعائیں کریں گی، اور ان کی دعائیں اللہ کے قبول ہوگی. اس کے لیے میرے بھائیوں اس کی کوشش کرو گے. اور ابھی یہاں سے جاؤ تو اطمینان سے جائے، دوڑتے بھاگتے دھکے مارتے مت جاؤ. اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینا.
آہستہ آہستہ جاؤ، تھوڑا اگر آہستہ کرو